سفید کیوں کر دیتے ہیں؟ کیا اس کے بیچ میں ایسا ڈٹرجنٹ ڈالتے ہیں، سب ڈالتے ہیں جس سے سفید ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا سوڈا ڈالتے ہیں جس سے سفید ہو جاتا ہے، یا اس کو بتی لگاتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے؟ میرے کلاس کا لگتا تھا کہ آج بھی وہ یہاں پر ہے، بڑا ہو گیا وہ میری طرح۔ اس سے میں نے پوچھا کیا کرتے؟ وہ کہتا ہے اکرم بھائی ایسی کچھ نہیں کہا، یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں پانی کو پھاڑ دو، جب پانی پھٹ جائے گا تو کپڑے کی میل ڈسالو کر دے گا۔ کبھی سنا آپ نے؟ پانی پھٹ جاتا ہے، H2O ہائیڈروجن علیحدہ، آکسیجن آکسائڈ جو ہے وہ علیحدہ، اور پانی پھٹ جاتا ہے۔ دودھ تو پھٹتے ہوئے آپ نے سنا ہے نا، پانی پھٹتے سنا ہے؟ ہیلو، اب جب بھی آپ کپڑے دھوئیں تو ایک چمچ کس کا ڈال دیں؟ نمک کا۔ کون سا نمک؟ چھوڑا کا پہاڑی نمک، پتھر والا، دوسرا نہیں، اس کی طرف بھی نہیں وہ ڈال دیں، پانی پھٹ جاتا ہے، کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ کسی زیادہ ڈٹرجنٹ سے سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یا لیکوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بولتے ہیں کہ پتہ نہیں پاستا کریٹ تو پیتے نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک اور بات، یہ نمک بڑی خاصیت رکھتا ہے ہمارے جسم کو صاف کرنے کے لیے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی آکسیڈنٹ۔ آپ کے بدن کے اندر نمک کا ہونا لازم ہے، جب نمکیات ختم ہو جاتی ہے تو پھر پانی میں نمک ملا کر پیا جاتا ہے۔ یہ میڈیکلی طور پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا نے کیسے حکم دیا میڈیکلی طور پر؟ دیکھیے ہزقیل کی کتاب 16 باب اس کی 4 آیت، ہزقیل 16 باب اس کی 4 آیت۔ اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے، تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی، جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناک نہ کٹی، تیری ناک نہ کٹی ہے، نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، نہ تجھ پر نمک ملا گیا، نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑوں میں نہ لگی، لپیٹی نہ گئی۔ تو کپڑوں میں لپیٹی نہ۔ اسرائیلی یا عربی لوگ پیدائش کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس کو فوراً غسل دیتا ہے، فوراً اس پر نمک مل دیتا۔ جب میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو میں یہاں تھا کہ چھوٹے بچے کو نمک اسرائیل ملتے، جب تو پیدا ہوا یا پیدا ہوئی تجھ پر نمک ملا نہ گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ پیدائش کے بعد جب بچوں کے جسم کے اوپر وہ خراش آ جاتی ہے، یہ زخم آ جاتا ہے ڈلیوری کے بعد، تو اس وقت یہ جو ہے اینٹی کے طور پر اس کے بدن پر، یا اینٹیسٹمنٹ کے طور پر اس کے بدن پر یہ کام کرتا ہے اور اس کو ملا جاتا ہے۔ معصوم بچہ جیسے چپ ہوگا کیا کرتا ہوگا؟ روح لیتا ہوگا، علم بھی لیتا ہوگا، لیکن یہ اسرائیلیوں اور عربیوں کا یہ اصول تھا کہ وہ اس کو میڈیکلی طور پر اس کا استعمال کرتے تھے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ جہاں پر یہ نمک فائدہ میں پہنچاتا ہے، یہ نمک دشمنی لینے کے بھی کام ہے، لیکن آپ نے بائبل سے اپنے دشمنوں کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے۔ وہ کیسے؟ قضات کی کتاب اس کا 200 باب اس کی 45 میں یہی آیت ہے۔ قضات 200 باب اس کی 45 ہے، 9 باب 45 ہے۔ قضات 9 باب اس کی 45 آیت میں ابھی ملک جب فتوات کر کیا ہوتا ہے، جنگ لڑ کر آ رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو اپنے دشمن کے کھیتوں میں نمک چھڑکوا دیتا ہے، چھڑک کر ان کی کھیتوں کے اوپر نمک، اور
जब जमीन साइंटिश हो जाती है, आपने देखा नहीं था सेमाफोर होता है, वो नमक होता है, पानी में से सेमाफोर ऊपर आता है और फसलें उस मकाम पर होती नहीं। अभी मैं दृष्टि लेते हुए उनकी फसलों में नमक छिड़क पड़ा। सो अभी मतलब उसके साथ के लोग रात ही को उठे और 4 गोल हो गए, रात ही को उठे, 4 गोल हो गए और सिकम के मुकाबले घात में बैठे और सिकम के मुकाबले में घात में बैठे। और जबल बिन अब बाहर निकलकर उस फाटक के पास जा खड़ा हुआ। उस फाटक के पास जा खड़ा हुआ। अभिमन्यु और उसके साथ के साथी कमीन गांव से उठे। जब जबल की फौज को देखा और वो ज़बून से कहने लगा, देख पहाड़ों की चोटियों से लोग उतर रहे हैं। हाँ जी, ज़बून ने उससे कहा, तुझे पहाड़ का साया ऐसा दिखाई देता है जैसे ये कौन सा वर्ड है? नौवा 45 के साथ अभिमन्यु उसी दिन शाम तक शहर में लड़ता रहा। शहर को सर करके उन लोगों को जो वहां थे कत्ल किया और शहर को मस्मार करके उसमें नमक छिड़कवा मेरी। जब फसलों के ऊपर कसरत के साथ नमक छिड़के दिया जाए तो वो फसलें जल जाती हैं। और जमीन पर जब कसरत के साथ नमक का वो पानी के साथ लगा दिया जाए तो कई सालों तक उस जमीन में फसल नहीं होती। और उस जमीन में, क्योंकि मेरा ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, तो उस जमीन में 2-3 चीजें उगाई जाती हैं, यानी कि मकई, बाजरा और ये सफेदे के दरख्त है, वहाँ पर कसरत के साथ वहाँ पर पैदा होते हैं। यही बात है कि आज़ाद कश्मीर और यूपी के इलाके में मकई और बाजरा और पॉपुलर के दरख्त कसरत के साथ, क्योंकि वहाँ पर सेम है। तो इस तरीके से अब हम इस तरह के ये जो नमक है, ये नमक अहद का नमक, किसका नमक है? अहद का नमक। खुदा इसके साथ अहद बांधता है, मेरे और आपके साथ। यीशु मसीह ने जो अहद बांधा है वो अपने खून के साथ, किसके साथ? अपने खून के साथ न्याय है बांधा। लेकिन अपनी पहाड़ी बाज में तालीम देते वक्त इस नमक का चर्चा जो खुदा ने किया वो ये था कि तुम जमीन के नमक हो। तुम्हारे साथ खुदा ने नमक के साथ अहद बांधा है, इसलिए तुम जमीन का नमक हो। और ये जो अहद का नमक जो चलता फिरता है, इसकी जिंदगी में पाकीज़ की आनी चाहिए। जानी चाहिए पाकीज़ की। एक मुफस्सर ने तफसीर करते हुए खुदा के खादम ने अपना ख्याल पेश किया। याद रखें, ये उसका ख्याल, उसका ख्याल पेश किया और वो बताता है कि इस्राएल के घरों के बाहर, ये याद रखें कि इस्राएल में नमक के पहाड़ नहीं। इस्राएली जो वहां का जो डेड सी है, क्या कहते, मुर्दार, डेड सी के अंदर इस किस्म की वहां पर गारें हैं जहां पर ये पानी जाता है। उसके बाद जब वो ड्राई होता है, समझे जब पीछे जाता है तो उन गारों के बीच में नमक जो है जमा हो जाता है। और वो नमक इस्राएली या अरब के लोग, हमारे कराची के लोग भी हॉक्सवे पर और इस साइड के इलाके में वो नमक इस तरह से, जैसे हम पाकिस्तान में समंदरी नमक है, उस नमक को इकट्ठा करके
اور وہ نہایت سفید ہوتا اور اس کو اکٹھا کر کے اپنے گھر کے باہر اسے جمع کر دیتے. اور وہ مفسر لکھتا ہے کہ اس کی چمک ہوتے تھے اتنی وائٹنس. جو دوسرا جو نمک ہے جو باہر گلی میں پھینکا جاتا تھا وہ براؤنش بلیک ہو چکا ہوتا تھا. لیکن یہ جو نمک کا ڈھیر لگا ہوتا کیونکہ ہر گھر کے قریب اس قسم کا نمک کا ڈھیر لگا ہوتا. کیوں؟ اس کے میں 2-3 اسباب تھے. یا تو ان کو ریفائن کر کے اپنے کھانے پینے میں استعمال کرتے یا جہاں پر تندور یا چولہے لگائے جاتے اس کے نیچے اس کو رکھا جاتا تھا. اس لیے وہاں پہ ڈھیر رکھتے تھے. اور وہ مفسر کہتا ہے کہ اس کی اتنی سفید تو جب یسوع نے دیکھا ہوگا اس کا خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ یسوع کا خیال اس نے دیکھا ہوگا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ تم زمین کی کیا ہو نمک. اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس کام کا. وہ آسی جو ہے براؤنش جو ہے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے وہ نمک بھی بھرا ہوا. اس لیے خدا نے کہا تم زمین کے نمک. ہمارے اندر کی نمکینیت کا ذکر کیا. یہ نمکینیت پاکیزہ ہے سفید پاک ہے بدی سے مبرہ ہے گناہ سے مبرہ ہے. یسوع مسیح نے اس لیے مجھے اور آپ کو کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو نمک. ہر قسم کی بدی سے دور گناہ سے دور راست بازی کو پا کر اس نمک کی مانند اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی حاصل کرو. اور یہ نمک جو ہے تمہیں پاک کرتا ہے. یہ نمک تمہیں ہیل کرتا ہے. یہ نمک تمہاری جرمز کو اور گناہ کے جرمز کو بھی ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس نے کہا جتنوں نے مجھے قبول کیا ہے وہ کیا بن گئے نمک. تم زمین کے کیا ہو نمک ہو. دوسرا ایک اور مفسر کو میں نے سنا اور پڑھا. دوسرے جو مفسر ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو بات کی کہ تم زمین کا نمک ہو. اگر نمک کا مزہ لفظ کیا ہے مزہ ذائقہ اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو وہ کس کام کا. اور یہاں ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھیں اگر ہمارے سالن کے اندر نمک نہیں ہو. اور ایک دفعہ گڈ فرائیڈے والے دن یہاں پر کوکنگ ہو رہی تھی جہاں نمک سے نمک ہی نہیں ڈالا. جب وہ پیش کیا گیا تو سب کہنے لگے کہ بے مزہ ہے اس میں نمک کی لیے. سب چلاؤ تھے ایک ساتھ. کسی کو بے مزہ چیز پسند نہیں ہے. ذائقہ ہونا ضروری ہے. ہماری زندگی کے اندر مسیحیت کا ذائقہ ہماری زندگی کے اندر خدا کی الوہیت کا ذائقہ ہماری زندگی کے اندر خدا کی محبت کا ذائقہ یہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اس لیے یسوع نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو. اگر نمک کا مزہ نمک کا ذائقہ جاتا رہے اگر ہماری زندگیوں سے مسیحوں سے یہ ذائقہ ختم ہو جائے تو مسیحیت ہی ختم ہو جائے. اس دنیا کے اندر اگر مسیح نہ ہوتے تو اس دنیا میں کوئی ذائقہ نہ ہوتا. اور اگر دنیا کے اندر کوئی مزاج تربیت ہے عموماً لوگ مسیحوں کا حوالہ دیتے ہیں یورپین لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں. آئے دن آپ بتا رہے عمران خان صاحب کو سنتے ہیں یورپ کے لوگ ایسے یورپ میں نے یورپ کو دیکھا ہے. اور تو نے کیا یورپ میں دیکھا ہے؟ تو نے ایشیا میں بھی کچھ نہیں دیکھا. ایشیا ہی میں تو جو ہے حقیقی نمک کا مزہ ہے. ایشیا ہی میں تو محبت ہے. اور یہ ذائقہ جو ہے ہماری زندگی میں نمک کا ہونا ضروری ہے. اور بغیر نمک کے پوری دنیا کے اندر کسی کو کوئی ذائقہ مل نہیں سکتا. وہ پھیکا ہے. وہ پھیکی چیز کسی کو پسند نہیں ہے. ایوب نبی اس پھیکے پن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ایوب کی کتاب اس کے 6 باب اس کی 6 آیت میں اس ذائقے کے بارے میں پھیکے پن کے بارے میں ہم پڑھیں. کیا کبھی کی چیز کھائی جا سکتی ہے؟ ایوب 6 باب اس کی 6 ہے. کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی ٹیسٹ ہے ذائقہ ہے؟ بڑی جلدی سے بھائی
آج تو میں بھول پہ بیٹھا ہوں ابھی. 6 کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ تو انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ جب ہم انڈا کھاتے ہیں اور اس کی سفیدی کھاتے ہیں تو اس پہ کیا ڈالتے ہیں؟ میری روح کو اس پہ چھونے سے بھی انکار ہے. نہیں بس. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھیکی چیز بغیر نمک کے نہیں کھائی جا سکتی. اسی طور پر اس دنیا کے اندر ہم مسیحی لوگ اس دنیا کا ذائقہ ہے. مسیحوں کے بغیر دنیا دھوری ہے. مسیحیت کے بغیر دنیا میں پھیکا پن ہے. مسیحیت جو لوگ اپنی زندگی میں نمک رکھتے ہیں، جس کے اندر تربیت ہے، جن کے اندر اصلاح ہے، جس کے اندر درد مندی ہے. اگر میرے ساتھ جلدی سے نکال لیں، میں جب بولتا ہوں تو تسلیح کو 3 بار اس کی بات یہ ہے. برگزیدہ لوگ جن کی زندگی کے اندر نمک ہوتا ہے، ان کے اندر درد مندی ہوتی ہے، ان کے اندر رحم دلی ہوتی ہے، وہ برداشت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا کیا ہے، اس زمین کا کیا ہے؟ نمک. ان کے اندر ذائقہ ہے. ہاللیلویا. تصدیق کو 3 باب ایک ہی تصدیق کی سوری کل سو 3 باب سوری کل سو 3 باب اس کی بات کیا ہے. ذائقہ دیکھیں، تم زمین کا نمک ہو. جو پاک ہے، جو اپنی زندگی میں نمک رکھتے ہیں، زمین کا نمک رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پاک ہے اور خدا کو وہ عزیز ہے اور دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا یہ جو لباس ہے، یہ ان کی زندگی سے چھڑکتا ہے. یہ ہے نمک. اس کو وہ جو نئی پیدائش پائی ہوتی ہے، ان کے اندر مسیح خدا نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو. وہ پھر دردمندی سے، تحمل سے، برداشت سے، پاکیزگی سے کیا کرنا ہے؟ اس کو حلال کرنا. عموماً ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ کرسچنوں کو حلال لگانے کی باتیں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جانور کو کیا کر؟ حلال کر، ذبح کر، اور اس کے خون کو کیا کر دے؟ زمین پر بہا دے. نمک کو حلال کرنے کے لیے ایک نئی پیدائش پانے والے شخص کے اندر یہ خوبیاں ہونا انتہائی ضروری ہے. یہ ہے نمکیات جو روحانی طور پر ایک روحانی شخص کے اندر پائی جاتی ہے. دنیاوی طور پر 200 گرام نمک تو ہر 50 کلو گرام کے وزن والے شخص کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی 40 ٹی اسپون. لیکن روحانی نمک کہاں سے ہمیں حاصل لینا ہے؟ روحانی نمک جو ہے مسیح کی قربت سے حاصل کرنا ہے. روحانی جو نمک ہے مسیح خداوند کی صفات سے، جو مسیح خداوند میں وصف پائے جاتے ہیں، اس سے اس نمک کو حاصل کرنا ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. اب ایک اور بات مفسر فرماتے ہیں، ولیم تھامسن نام ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ نمک انسان کی زندگی کے اندر پیاس کو بڑھاتا ہے. کس کو بڑھاتا ہے؟ پیاس کو بڑھاتا ہے. وہ میڈیکلی سائنس کے مطابق اس کا ذکر کلام مقدس سے کرتے ہیں. روحانی پیاس کا بھرنا ہماری زندگی میں انتہائی ضروری ہے. ہمارے وہ مزدور طبقہ لوگ یا عام لوگ یا پنجاب میں جاؤ تو بہت زیادہ گرمی پائی جاتی ہے، اور یہ بات ہسٹری میں نے پڑھی، سیکھی.
سائنس کی ایک کتاب میں وہاں پر بتایا یہ گیا کہ اسرائیل اور عرب کے علاقے میں جب وہ سفر کیا کرتے تھے، جب وہ سفر کرتے تھے تو ایک تھیلی وہ نمک کی اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ ان کا سفر ڈیزرٹ میں یا سمندر میں بہت لمبا ہوتا تھا، اور جب وہ گرمی سے ان کے بدن سے پسینہ بہتا تو بہت سارا سالٹ ریلیز ہو جاتا ہے. ایسا ہے نا، آپ دیکھیں کہ پسینہ آ جائے اور اچانک آپ کی آنکھ میں پڑ جائے تو آپ کی آنکھ چبھنی شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی اتنا اچھی بات نہیں. یا آپ کا پسینہ ہونٹوں پر لگا ہو اور آپ کی زبان ہونٹ پہ لگ جائے تو وہ اتنی شدید نمک ہوتا ہے کہ آپ تھو کرتے ہو. اتنا نمک ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ جب نمک ریلیز ہوتا ہے پسینے کی صورت میں تو پھر اس زمانہ کے لوگ آج بھی جو ہے پانی میں نمک ڈال کر پیتے ہیں تاکہ بدن کے اندر نمک کو پورا کیا جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم نمک والا پانی نہیں پیتے یہ پیاس جو ہے یہ بڑھتی ہوئی چل جاتی ہے، اور نمک کے ساتھ اور پیاس بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہم پانی میں اس کے ڈیلیوٹ کر کے ہم اس کو پیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے پاکستان اور انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ اسپنجی پیتے ہیں اور اس میں نمک ڈال کر پیتے ہیں، کہ میٹھی پیتے ہیں، کہ نمک والی پیتے ہیں، اور بدن کو تسکین ملتی ہے. پیاس، روحانی پیاس، جن کے اندر زمین کا نمک پایا جاتا ہے ان کے اندر روحانی پیاس کیوں بڑھنا چاہیے. وہ روح کی پیاس ہے. کس کی پیاس ہے؟ روح کی پیاس ہے. روح کو جیتنے کی پیاس اس کے اندر ہونی چاہیے، دردمندی کی پیاس ہونی چاہیے، لینے کی پیاس اس کی زندگی میں ہونی چاہیے، محبت کی پیاس ان کی زندگی میں ہونی چاہیے. اور جیسے جیسے یہ پیاس بڑھتی جائے گی نجات کا کام تیزی کے ساتھ بڑھتا جائے. اس لیے یسوع نے کہا کہ تم زمین کے کیا ہو؟ نمک. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. زمین کے ہمارا تو پہاڑ کھوڑا کو گیا ہے کبھی؟ کھوڑا میں جائیں وہاں ہر طرف نمک ہی نمک ہے، سفید ہی سفید. اگر نہیں ہے تو نیٹ پر آپ یا یوٹیوب پر آپ کھوڑا لکھ کر دیکھ لیں، بہت ساری آپ کو پکچرز وہاں پہ ملیں گی. اور ایک دفعہ میں نے نمک کے حوالے سے فیس بک پر تم زمین کا نمک ہو کھوڑا کی تصویر ڈالی تھی، ہر طرف وائٹ وائٹ. زمین ایک مفسر نے بیان کیا، کلام کی تفسیر کرتے ہیں زمین کی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ جاؤ انجیل کی خوشخبری زمین کی انتہا تک کرو. کہاں تک؟ آپ کو لفظ میں لکھا ہے دنیا کی انتہا تک ہے. کیا لکھا ہے؟ زمین کی انتہا تک میں رکھوا ہوں. کرہ زمین کا لفظ خدا قدوس استعمال کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے کیا کیا جائے؟ نمکین کیا جائے اور باہر پھینکا جاتا ہے تاکہ وہ آدمی کے پاؤں کے نیچے رونا جائے. میں جب اس کو غور کر رہا تھا، اس کے صرف اتنا ہی ہنٹ دیا تھا اس نے کہ زمین کے والے سے جب میں نے اس کو آگے اس وقت کو جب اختیار کی تو خدا نے ایک اور بات مجھ پر کھلی. یہ پرسوں رات کی بات ہے، جب میں یہ بات سن رہا تھا کہ یہ زمین کا ذکر جو ہے، خدا نے جب زمین کو بنایا اور باغ عدن کو بنایا تو خدا نے انسان کو سونے سے نہیں بنایا، خدا نے انسان کو چاندی سے نہیں بنایا. خدا نے انسان کو لوہے سے نہیں بنایا کہ وہ سخت ہو.
خدا نے انسان کو دیگر نباتات سے نہیں بنایا، بلکہ خدا نے انسان کو کس سے بنایا؟ زمین کی مٹی سے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں مٹی ہوں، مٹی ہی میں جاؤں گا، میں زمین سے نکالا گیا ہوں، تو میری آخرت بھی کہاں پر ہوگی؟ زمین کے اندر ہی مجھ کو جانا ہے۔ اور یہ لوگوں کو آج احساس نہیں ہے، جن کی زندگی کے اندر نمک نہیں، نمکینیت نہیں ہے، وہ نمک حلال نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ نمک کو خراب کرتے ہیں۔ میرے بھی تو جب اس کو مٹی سے بنا دیا گیا تو اسے جب تک ذکر کیا تو میں نے بولا اس مفسر نے یہ کیوں لکھا؟ میں اس کو غور و خوض کرتا رہا کئی گھنٹوں، میں نے اور باتیں بھی اس میں تلاش کر سوچ کر، کیونکہ آج کل میں پڑھ نہیں سکتا، آیتیں ڈھونڈ نہیں سکتا، تو میں میڈیٹیٹ کر لیتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں یہ کیوں۔ اور جب میں نے اس کے ساتھ اس کو موازنہ کیا اس آیت کو کہ تم مسیح کا نمک ہو، اور آج ہر وہ مسیح جو نئی پیدائش پا چکا ہے اس کو یسوع مسیح کہتا ہے تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو۔ سوری، تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو۔ تمہارے اندر نمکینت اور اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور جب آدم کو بنا دیا گیا اور اس کے اندر بھی اتنا ہی نمک جتنا میرے اور آپ کے بیچ میں ہے ویٹ کے حساب سے موجود تھا، لیکن اس نے وہ نمک حلال نہیں کیا۔ یہ میں نے سوچا وہ نمک اس نے حلال نہیں کیا، اور جب اس کی زندگی سے نمک کا مزہ جاتا رہا تو خدا نے ہوا اور نمک کو کیا، ہوا اور آدم کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ شیطان کے پاؤں کے نیچے روتا رہا سالوں سال، صدیوں تک۔ ہاللیلویا۔